حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانتاً طوفتاً چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنج تن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب۔ کربلا جیتے 72 شہداء نے مل کر، کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب۔ مطمئن تھا اس لیے نیزے پہ سر شبیر کا، کہ مرتضیٰ کی پوتی لہج و بلا کا ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر شبیر کو مقتل میں سکون تھا، سیدہ زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو یکم شعبان المعظم کو ثانیہ زہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں تشریف لائیں، اور تھوڑی ہی ٹائم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ تو عرض کی گئی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کا نام زینب رکھا ہو۔ وہ پاک ہستی زینب سلام اللہ علیہا ہے جنہوں نے کربلا کی زمین پہ اپنے بھتیجوں کو قربان ہوتے دیکھا، اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کیں، اپنے بھائی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، اور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، سر مبارک نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھا۔ پھر وہ سر اقدس جب دمشق کے بازار میں سے ہوتا ہوا یزید کے دربار میں آیا، یہ سارا لوٹا ہوا قافلہ کافی دیر یزید کے دربار پہ کھڑا رہا، اور کھڑے رہنے کے بعد یزید خود جب دربار میں آیا تو بڑے ادھر ادھر اس کے جو چیلے تھے انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا ظالم نے کہ اپنی چھڑی لے کے تو مولا حسین علیہ السلام کے لبوں پہ اس نے مارنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے دیکھ کے تو یہ فرمایا کہ اے ظالم، میں نے یہ وہ ہونٹ اس وقت دیکھے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں مبارکوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو وہ اس وقت صحابی رسول تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جب یزید نے ان کو الٹا جواب دیا تو وہ اٹھ کے تو اس کے دربار سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد اس ظالم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے حضرت امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں زندہ واپس لے کے آئے ہو؟ تو یہ سنتے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا گرجدار آواز میں بولی، آپ نے فرمایا کہ خبردار، جس کو جرأت ہوئی میرے اس بھتیجے کی طرف آنے کی، اگر میں چاہوں گی تو رو رو کے ادھر ہی قیامت کھڑی کر دوں گی۔ اس کے بعد پھر نعمان بن بشیر جو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک نبینا صحابی تھے، جب انہوں نے اتنی گرجدار آواز سنی تو وہ بولے کہ کیا یہ علی بول رہے ہیں؟ نعمان بن بشیر نے بتایا کہ نہیں،
इब्राहिल बोल रहे हूँ जैसे, हिकमत के कोहर रोल रहे हूँ जैसे, दरबारे दमिश्क में वो ज़ैनब का खताब सर पर अली बोल रहे हूँ जैसे। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गरजदार आवाज़ थी। तो फिर नुमान बिन बशीर ने कहा, ये तो कई दिनों के प्यासे हैं, भूखे हैं, अगर इनके बदन में ताकत होती तो आज सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हूबहू अपने बाप अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम जैसा ही फरमान जारी फरमाती, और ऐसे ही लगता जैसे वाकई ही अली बोल रहे हैं। तो दरबार में नाहलफ यजीद का बेटा बैठा हुआ था, तो उसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के ये कहा कि देखो आज तुम्हारे बाप का क्या हश्र हुआ है, और मेरे बाप को जो है वो एक सरबराही मिली है, और मुझे हुकूमत के अंदर बड़ी बादशाही मिली है। तो आपने फिर फरमाया कि तेरे वालदैन की और तेरी और तेरे सारे जितने साथी हैं उनकी तो 2-2.5 साल की हुकूमत होगी, लेकिन मेरे बाप के नकारे, मेरे बाप का आज भी नाम जिंदा है और कल भी रहेगा। इतनी देर में अजान की आवाज कानों में आई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, जालिम तेरे बाप की तो बादशाही इस दरबार तक रहेगी, लेकिन मेरे नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के चर्चे तो क़यामत तक होते रहेंगे, उनके नाम के नारे तो क़यामत तक लगते रहेंगे। फिर जब इज्जत और जिल्लत की बात हुई, जब इज्जत और जिल्लत की बात हुई कि आज मुझे इज्जत मिली है और बेइज्जतों को ज़लीलो ख्वार किया गया है, अस्तगफिरुल्लाह। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत फरमाई, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। अल्लाह ताला के हाथ में सब इज्जत भी है और जिल्लत भी है, और वो कादर करीम है, वो सब कुछ देख रहा है। तेरी तो थोड़े वक्त के लिए इज्जत होगी, और मेरे बाप और मेरे भाई की इज्जत के और उनके मेंबरों के ऊपर चढ़ के लोग नारे लगाते रहेंगे। उसके बाद फिर यजीद को पता चल गया कि मेरी तो बड़ी रुसवाई हो रही है, और ये बात हकीकत है कि इनके नाने के नारे ही क़यामत तक लगते रहेंगे। उसने फिर कहा कि ए सज्जाद क्या चाहते हो? आपने फरमाया, कल जब नमाज हो तो उसके बाद का खुतबा मैं दूं, और दूसरी बात यह है कि हमें बाइज्जत तरीके से मदीने शरीफ पहुंचा दिया जाए। अभी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सारे दरबार के अंदर ही मौजूद थे कि यजीद की बीवी हिंद को ये पता चला कि कोई कैदी आए हैं, लेकिन वो बड़े अजीबोगरीब हाल में हैं। उसने अपनी खादमा से कहा कि मुझे चद्दर कपड़े दो, मुझे चद्दर दो, मैं ओढ़ के जाऊं। जब वो यजीद के दरबार में गई तो उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, कुर्सी पे बैठ गई। तो वो हिंद जो है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनकी बहन उम्मे कुलसूम को बार बार देख रही है। तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बहन उम्मे कुलसूम से फरमाया कि तुम जानती हो ये कौन है? ये वो है जो हमारे घर में झाड़ू लगाया करती थी। हिंद ने थोड़ी देर बाद ये कहा कि आप दोनों ने क्या बात की है, जो बात करके तो आपने सर जो है वो नीचे कर लिए हैं। उसके बार बार इसरार करने पे फिर सईदा ज़ैनब ने
کچھ بھی نہ فرمایا۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ مدینہ شریف کا نام سن کے ہند کا دل ہل گیا، تڑپ اٹھی کہ آپ مدینہ شریف سے آئے ہیں، ادھر تو میرے پیر، میرے مرشد مولا حسین علیہ السلام رہتے ہیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پھر فرمایا کہ ہاں، ہم بھی ان کے خاندان والوں میں سے ہیں، تم کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت امام حسن حسین علیہ السلام اور ان کی بہنوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تو تمام کنبہ جو ہے وہ کربلا کی زمین پہ شہید ہو گیا، اور تمہارے خاوند نے، یزید نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ تمہارے سامنے حضرت امام زین العابدین، امام سجاد کھڑے ہیں، جن کا بیماری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے، اور میں وہ زینب ہوں جس کو آپ ہمارے گھر میں دیکھا کرتی تھی۔ جب تعارف کروایا گیا تو اس وقت ہند کا دل ہل گیا، اس نے کہا کہ میں تباہ کیوں نہیں ہو گئی کہ میرے مرشد خانے کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، سارے خاندان والوں کو اس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ پھر اس نے اپنے منہ کے اوپر زور سے تماچے مارے، پھر ایک پتھر لے کے اپنے سر کو پھاڑ دیا، جس سے اس کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو جب ہوش آیا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جاؤ تم گھر جا کے آرام کرو، ہماری وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو۔ تو ہند نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لے کے جائیں، اگر آپ میرے گھر نہیں جائیں گے تو میں بھی ادھر ہی رہوں گی۔ اتنی دیر میں یزید دربار میں آ گیا۔ جب اس نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس نے ایک چادر اس کو دی کہ اپنا منہ صاف کرو، اپنا بدن ڈھانپ لو۔ تو اس وقت ہند نے یہ کہا کہ تم نے میرے مرشد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کیا؟ بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جاؤ ہند، گھر جا کے تو آرام کرو، ہمارے پیچھے اتنی تکلیفیں نہ اٹھاؤ، یہ بندہ بڑا ظالم ہے، یہ ساری زندگی تمہارے اوپر ظلم کرتا رہے گا۔ تو اس وقت ہند نے جواب دیا، اب تو میری زندگی کا سکون برباد ہو گیا ہے، اب میری زندگی کا سکون کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب مجھے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، کیونکہ ظالم نے میرے مرشد خانے کے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔